آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اتنے بڑے اللہ بادشاہ، پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے، پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل۔ یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے، رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ۔ کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں ویاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا، مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام۔ اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکا تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے، اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، کیوں؟
کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ, آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے, سچ بتانا, ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی, آئے زنا ہو رہا ہے, ہمارا کاروبار 101% حرام, ہمارا سود کا کاروبار, ہمارا بیاج کا کاروبار, ہم دارو پیے, ہم مٹکے چلائے, ہم جوا کھیلے, ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ میں یہ کاروبار کروں گا, لیکن اللہ اس میں بیاج ہے, اللہ اس میں سود ہے, اللہ اس میں ربا ہے, اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, سود ہے, سودی کاروبار ہے, اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو, پیٹ میں آنے دو, حلال ہے تو بھی آنے دو, حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا, مٹکا بھی کھیلتا گیا, جوا بھی کھیلتا گیا, میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا, اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت, بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے, بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے, اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا, جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ, سبحان اتنے بڑے اللہ. بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو, توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے, ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے, چلو دریا کنارے واکنگ, دریا کنارے واکنگ, ٹہلنے جاوے, تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں, آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند, حجاب والی, پردے والی, کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں, آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آگے, اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے, دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا نام بہلول, بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول. ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے, درویش ہے, ایک فقیر ہے, اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے, اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے. ریت ہے نا, ریت جیسے زمین, اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے, اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا, کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے, ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے, کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے, خالی گول گول گھما رہے ہو, کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا, حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا, جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا, سونے کا ٹکڑا ایک. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا, اور پھر کہنے کا گھر بنانا, اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا, اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی, وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی, دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں, اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. وہ جو ٹہلنا تھا, واکنگ کرنا تھا, واکنگ کی. بادشاہ تھے, ہارون رشید بادشاہ تھے, اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہارون رشید نے خواب میں اتنی
اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خیر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے، صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے؟ مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے. کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی. بھائی کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لوں. تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم، اللہ میرے بھائی کو لے لے، میرا بھائی ہمیں بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے، لیکن میرے کو چھوڑ دے، اللہ میری اولاد لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، اللہ میرا پورا خاندان لے لے، مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے. اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے، اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے، اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں، یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر، سورہ معارج، سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ
خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو ڈال دے، اللہ میرے بچوں کو ڈال دے، اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے، اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے، میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا۔ اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا، سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے پیاروں آج میری پہلی بات ختم ہونے دو، پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو۔ میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے، کیونکہ اور میرے کو تو لینے کے لیے میرا ایک بیٹا آیا تھا الف، ہاں میں تو حیران ہو گیا الف ہے تو با کہاں ہوگا۔ ان کا بھی ماشاءاللہ میں راستے میں بات کر رہا تھا، ان کا الف چینل اور اسلامک چینل، واقعتاً یہ موبائل ہے نا، موبائل اس کے دو پہلو ہیں۔ بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں؟ دو، اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑیں نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دو پہلو دیے ہیں، یہ موبائل کے بھی دو پہلو ہیں، ایک گناہ ایک اسلام۔ بولو ایک گناہ ایک اسلام۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا، اور اگر یہی موبائل کو ہم نے غلط راستہ بتایا یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کون تیار ہے کہ جو میری بات کے اوپر آئیں گے؟ بولو آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے بھائی، آپ لوگ تو بہت ٹھنڈے ہو گئے، بات بند کر دو؟ نہیں بند کر دو پورا مجمع، ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے ذکر کیا، اللہ نے دوست بنایا، آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ایک ساتھ میں کہہ دے، ایک ساتھ میں کہہ دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پورا مجمع بولے نا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ ہنسانے والا، رلانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا۔ پورا مجمع بولے نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات انشاءاللہ۔ چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ۔ دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن۔ بلند آواز سے بولو مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بولو نا نبی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بلند آواز سے کہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا ہوں، اس میں فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ میری دوسری بات بھی ہو جائے گی اور تیسری بات بھی ہو جائے گی، اجازت دیتے ہو؟ جی بالکل بالکل۔ لیکن پہلے ایک بات بتا دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ نہیں، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ اے میرے پیارو، ہم کو نبی سے محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی ہم کو محبت؟